میٹھی عید کا دوسرا دن، عید کے پہلے روز کے مہمان بنیں گے دوسرے روز میزبان۔ ملاقاتوں اور دعوتوں کا آج بھی دور چلے گا، بچوں بڑوں نے آؤٹنگ کے پروگرام بنا لیے۔ بچہ پارٹی کی تفریحی مقامات پر موج مستیاں، دن بھر عیدی جمع کرنے کے بعد جھولوں اور آئس کریم پر لٹاتے رہے۔ کراچی میں شہریوں نے سمندر کنارے پہلا دن گزارا، لاہوریوں نے چڑیا گھر اور باغات میں پکنک کی۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ یادگار لمحات سے لطف اندوز۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے والد، والدہ، بھابھی اور بھائی کی قبروں پر فاتح خوانی کی۔ حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز بھی ہمراہ تھے۔ نواز شریف نے بھی جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ محفل میلاد شریف میں شرکت کی۔ سپہ سالار نے عید کا دن سرحد پر جوانوں کے ساتھ گزارا۔ آرمی چیف جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے، فوجی جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، مغربی سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کے بہادر عوام ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف ثابت قدم رہے، دہشت گردی کے خلاف افواج اور عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، ملک کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جوانوں کی عید کی اصل خوشی قوم کے دفاع اور ذمہ داری نبھانے میں ہے۔ عید کے مبارک موقع پر ہمیں قومی ہیروز کی غیر متزلزل بہادری اور عزم کو یاد رکھنا چاہیے۔ عید ہمیں محبت، یکجہتی اور باہمی احترام کے اصولوں پر اکٹھا ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ وطن کو دہشت گردی سے پاک کر کے شہداء کا قرض اتاریں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عزم۔ شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ کا دورہ، شہید کے والد، بھائی اور خاندان کے دیگر افراد سے ملاقات کی۔ شہید لیفٹیننٹ حسان اشرف کی بہادری کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نماز عید لاہور میں ادا کی، شہداء کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں نماز عید پڑھی۔ بلاول بھٹو نے نماز کے بعد گڑھی خدا بخش میں نانا اور والدہ سمیت دیگر شہداء کے مزار پر حاضری دی۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین اور وزیر صنعت و پیداوار چودھری شافع حسین نے گجرات میں نماز ادا کی۔ چودھری ظہور الہی شہید کی قبر پر حاضری دی۔ ظہور الہی پیلس میں کارکنوں سے عید ملے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے نوڈیرو میں ڈیرے۔ عید کے موقع پر بھٹو ہاؤس میں ملاقاتیوں کا تانتا بن گیا۔ شہریوں، کارکنوں اور پارٹی عہدیداروں نے بلاول بھٹو سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے حلقے میں انتخاب سمیت ملک بھر سے آنے والے شہریوں کے مسائل بھی سنے اور ان کے حل کی ہدایات جاری کی۔ آصفہ بھٹو زرداری کی فریال تالپور کے ہمراہ زرداری ہاؤس نواب شاہ احمد پارٹی عہدیداروں، کارکنوں اور معززین سے ملاقاتیں، عید کی مبارکباد دی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہم قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی کا عید کے موقع پر پیغام، کہا اللہ کی نعمتوں کو مہربانی اور سخاوت کے ساتھ بانٹیں، دعا ہے یہ عید قوم کے لیے امن، خوشحالی اور خوشیوں کا باعث بنے۔ وزیر اعظم کا بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی، رہنماؤں کا تعلقات مضبوطی کی مشترکہ خواہش کا اعداد، دو طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت اور سیاحت میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار، تمام سطحوں پر دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے ادارہ جاتی نظام کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور، عوامی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے ثقافتی وفود کے تبادلے پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشین ہم منصب سے رابطہ، ملائیشین قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔
انور ابراہیم کا وزیر اعظم کے مئی میں متوقع دورہ کوالالمپور کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کا بحرین کے بادشاہ، قازقستان کے صدر اور ترکمانستان کے سردار کو ٹیلی فون۔ تمام دوست ممالک کو عید کی مبارکباد دی۔ امریکی کونسل جنرل اور کونسلیٹ کی جانب سے پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ اردو، پنجابی، سندھی اور بلوچی زبان میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جاپانی کونسل جنرل کا بھی اردو میں نیک تمناؤں کا اظہار۔ جرمن اور فرانسیسی سفارتخانے نے بھی عید کی مبارکباد دی۔ برطانوی ہائی کمشنر کا خوشیاں بانٹنے پر زور۔ روسی سفیر نے پیغام میں علامہ اقبال کا شعر سنا دیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا دورہ برطانیہ۔ برطانوی وزیر داخلہ جویٹ کوپر کو وزراء کے اعزاز میں عشائیے میں شرکت۔ برطانوی وزیر داخلہ سے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ طلال چودھری کی دیگر ممالک کے وزرائے داخلہ اور وفود سے بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک لڑنے کا عزم دہرا دیا۔ کہا اب دہشت گردی برداشت نہیں، دہشت گردی کا حل صرف فوجی آپریشن ہے۔ آئین اور قانون کو ماننے والوں کے مطالبات ماننے اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ نہریں نکالنے کا منصوبہ ترقی کے لیے اور زراعت کے لیے انقلابی قرار دے دیا۔ کہا سندھ میں کچھ عناصر نے کینال منصوبے کو متنازع بنا دیا۔ کینالز نہیں بنے گی اور نہ بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دو ٹوک پیغام۔ کہتے ہیں شکست کھانے والی پارٹیاں کینالز کے معاملے پر واویلا کر رہی ہیں۔ اپوزیشن چاہتی ہے وفاقی حکومت گرائی جائے۔ سندھ کے خلاف کوئی بھی سازش ہوئی تو پیپلز پارٹی ناکام بنائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی وزیر اعظم سے کینالز کے منصوبے میں مداخلت کی درخواست۔ کہا وزیر اعظم کینال منصوبہ ختم کرانے کا اعلان کریں۔ جماعت اسلامی کا عید کے بعد بد امنی، بجلی بلوں، چینی اور آٹا مافیا کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ حافظ نعیم کہتے ہیں تمام صوبوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی، ملک کے حالات گریٹر ڈائیلاگ سے ٹھیک ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت کو افغانستان سے ڈائیلاگ کا مشورہ دے دیا۔ پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم۔ آج سے غیر قانونی افغانیوں کے خلاف ایکشن۔ حراست میں لے کر مہاجرین کیمپ منتقل کر کے وطن بھیجا جائے گا۔ ناروا سلوک نہیں ہوگا، سہولیات دی جائیں گی۔ کراچی میں 100 سے زائد زندگیوں کے چراغ گل۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی عوام سے معذرت۔ عید سادگی سے منائی۔ کہا وزیر اعظم کو کراچی کے لیے سوچنا ہوگا۔ فاروق ستار کا ٹریفک حادثات کے فوری حل کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ کہا بجلی کی قیمت 10 روپے یونٹ ہونی چاہیے۔ کراچی میں 4 روز سے لگی پراسرار آگ تاحال نہیں بجھائی جا سکی۔ کرنگی کریک میں بورنگ کی کھدائی کے دوران بھڑکنے والے شعلے بے قابو۔ آگ بجھانے کے لیے پانی، فوم اور مٹی سب بے سود۔ فائر فائٹرز نے ماہرین کے مشورے پر اپنا آپریشن روک دیا۔ ناگہانی صورت سے نمٹنے کے لیے 25 ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ 5 فائر ٹینڈرز علاقے میں تعینات۔ میانمار میں ہولناک زلزلے کی تباہ کاریاں۔ اموات کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ 4000 زخمی، سینکڑوں لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ ماہرین نے زلزلے کی شدت 334 ایٹم بموں کے برابر قرار دی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کا میانمار کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ تباہ کن زلزلے پر اظہار تعزیت۔ ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کی پیشکش۔ 70 ٹن امدادی سامان میانمار بھیجا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار نے روایتی ہٹ دھرمی برقرار رکھی۔ کشمیریوں کو سری نگر کی تاریخی مرکزی جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ نئی دہلی کی جامع مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ ممبئی کی جامع مسجد، ناہم درگاہ اور مدھیہ پردیش بھوپال کی عیدگاہ مسجد میں نماز عید کی ادائیگی۔ عمان، انڈونیشیا، برونائی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں بھی عید۔ اسرائیل کے عید کے موقع پر بھی غزہ پر فضائی حملے۔ 64 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح کے قریب اسرائیلی فائرنگ کے ایک ہفتے بعد 14 لاشیں برآمد۔ فرانس کا اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنے کا مطالبہ۔ حماس رہنما ہتھیار ڈال دیں تو انہیں غزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نتن یاہو کی حماس کو مشروط پیشکش۔ حماس نے دنیا بھر میں فلسطین کے حامیوں کو ہتھیار اٹھانے کی کال دے دی۔
حملے کی دھمکی پر ایران کا امریکہ کو کرارا جواب۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے متنبع کیا کہ امریکہ ایسا کوئی اقدام اٹھائے گا تو سخت ری ایکشن دیں گے۔ ایران میں بغاوت کی کوشش کی گئی تو ایرانی عوام خود اس کا جواب دے گی۔ ایران نے دنیا بھر میں امریکہ سے منسلک پوزیشنوں کو نشانہ بنانے کی آپریشنل صلاحیت رکھنے والا میزائل تیار کر لیا۔ ٹرمپ نے جوہری معاہدہ نہ کرنے پر ایران پر بمباری کی دھمکی دی تھی۔ شام میں عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ نئی حکومت میں وزیراعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صدر احمد الشرعی مجوزہ انتظامیہ کی قیادت کریں گے۔ کابینہ میں 23 وزیروں کی تقرری کر دی گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آج نیوزی لینڈ کے شہر ہیملٹن میں عید منائے گی۔ قومی ٹیم کے کھلاڑی اور دیگر ارکان نماز عید کے بعد اکٹھا وقت گزاریں گے۔ سہ پہر میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے۔ دوسرا ون ڈے میچ 2 اپریل کھیلا جائے گا۔ اور ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ شہر مساجد اور عیدگاہوں میں نماز کے روح پرور اجتماعات۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد، بادشاہی مسجد لاہور، کراچی کے پولو گراؤنڈ، پشاور اور کوئٹہ میں نماز عید کا مرکزی اجتماع۔ فلسطین، امت مسلمہ اور ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ اہل اسلام نے گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر مبارکباد دی۔ 24 نیوز کی جانب سے قوم کو میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں مبارک۔